السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ محترم حاضرین مجلس اور دیگر باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی اور علماء کرام، آج کی اس 15 اگست کے موقع پر میں جس عنوان پر بات رکھوں گا وہ ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ محترم سامعین، انسان اللہ رب العالمین کا سب سے عزیز اور اشرف مخلوق ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان کو عظیم مقام حاصل ہے، اور بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نسل انسانی دیگر مخلوقات سے بہتر اور ممتاز ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آزادی کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کسی کے تابع یا ماتحت نہیں پیدا کیا، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے لیے پیدا اور مسخر کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ محترم سامعین، یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر لڑی ہے، مگر یاد رہے کہ جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور جنگ آزادی میں قائدانہ رول جنہوں نے ادا کیا تھا وہ مسلمانوں نے۔ کیوں ادا کیا تھا؟ اس لیے کہ انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ اور پہلا ہدف مسلمان تھے، اور اس ملک سے جو حکومت چھینی گئی وہ مسلمانوں سے چھینی گئی۔ ایک وقت ایسا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے تجارت کے لیے انگریز داخل ہوا اور آہستہ آہستہ اس ملک کے تخت و تاج پر قابض ہو گیا، اور ہندوستانی عوام کو اپنے پنجے استبداد میں جکڑ لیا۔ کسی بھی ہندوستانی کا اپنی مرضی کے مطابق نقل و حرکت کرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ظلم و ستم کی چکی میں ہر کوئی پسا جا رہا تھا۔ ہندی عوام توقع غلامی پہن کر زندگی گزار رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جہاد کے سلسلے میں ابتدائی کوششیں جتنی بھی ہوئی وہ ساری کی ساری کوششیں مسلمانوں کی جانب سے، اور اس ملک میں جنگ آزادی کا شور مسلمانوں نے پھونکا ہے۔ اس ملک کے مؤرخ نے انٹرل کیا ہے کہ 3 کتابیں ایسی تھیں جن کا نام سن کر انگریز کانپ جاتا تھا۔ ان میں سے پہلی کتاب تھی سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان، دوسری کتاب سید شہید احمد صاحب کی منفوذات سید احمد، تیسری کتاب تھی شیخ کفایہ کی کتاب الجہاد۔ ان تینوں کتابوں سے انگریز بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ حالانکہ تقویۃ الایمان میں کہیں جہاد کے بارے میں ذکر نہیں، مگر تقویۃ الایمان میں شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کی گئی ہے، عقائد کو صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، توحید کے تقاضے پر بحث کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز ان تینوں کتابوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ محترم سامعین، وطن سے محبت انسان کا اساسی اور فطری حق ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے دل و جگر میں بے وصف کر دیا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سرزمین ہند کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سرزمین ہند کے آزادی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسلم علماء اور عوام نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں پیش کی، لیکن آج اس تاریخ کو یکسر فراموش کیا جا رہا ہے، اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ملک کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں نے اپنا خون بہایا ہے، لیکن آج بالخصوص علماء ہند کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی لڑی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر فرنگی حکومت کا مقابلہ کیا۔ ہندی عوام میں آزادی کا خوب پھونکنے والے اور 1750 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ چھڑنے والے حجت الاسلام
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہی تھے اور ہندوستان کو دارالحرب کہہ کر انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جاری کرنے والے شاہ عبد العزیز رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہی تھے اور 1857 کی بغاوت میں صف اول میں کھڑے ہونے والے مولانا عنایت علی مسلمان ہی تھے۔ محترم سامعین، یہ وہ تحریک تھی جس میں شمولیت کو گاندھی جی نے بھی اپنے لیے شرط سمجھا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہہ کر ہندوستان کی عظمت بڑھانے والے علامہ اقبال مسلمان ہی تھے اور ہندوستانی ترنگے جھنڈے جس جھنڈے کو آج ہر ہندوستانی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جس جھنڈے کو آج ہر کوئی بلند کرنا چاہتا ہے، اس جھنڈے کا بھی ڈیزائن بنانے والی سوریا بدر الدین طیب جی مسلمان بھی تھی۔ استعماری قوتوں کے خلاف آخر دم تک مقابلہ کرنے والے شیخ انسان ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھے۔ محترم سامعین، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کی جنہوں نے اس ملک کے خاطر اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں پیش کی، تب جا کر 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ محترم سامعین، لیکن اس کے باوجود آج لوگ ان علماء اور ان مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کے اس احسان کو، ان کی اس قربانی کو فراموش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، میں اب یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے درمیان وطن کے محبت کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا